علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. محترم حاضرین، اس وقت طلباء کی گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور ہفتے 10 دن میں یہ مکمل ہونے والی ہیں. عموماً چھٹیاں 30 جون تک ہوتی ہیں اور اس کے بعد 1 جولائی سے سیشن عموماً شروع ہو جاتے ہیں. داخلے وغیرہ کے جو معاملات تھے وہ چھٹی سے پہلے، چاہے وہ مدارس میں ایڈمیشن کا معاملہ رہا ہو یا اسکولوں میں ایڈمیشن کا معاملہ رہا ہو، تقریباً پورے ہو چکے ہیں. یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں اور گاؤں ہی نہیں باہر بھی اور ہر سماج کے افراد اس بات پر اتفاق کریں گے یا اس کی اہمیت پر اتفاق کریں گے کہ نئی نسلوں کے لیے تعلیم ضروری ہے. ایجوکیشن بہت اہم ہے، اس کی اہمیت کا انکار شاید ہی کوئی کرے. البتہ تعلیم کے ساتھ ساتھ 21ویں صدی میں یہ جو 21ویں صدی چل رہی ہے 2000 کے بعد سے، جس کے 25 سال مکمل ہونے کو ہیں، 1/4 6 مہینے میں یہ صدی مکمل ہو جائے گی. اس صدی سے متعلق دنیا بھر کے بڑے بڑے ماہرین نئی نسلوں کی کامیابی کے لیے تجربات کی روشنی میں کون سی چیزیں پیش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں واقفیت رکھنا اور ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے. یہاں پر جو اسٹوڈنٹ 8ویں تک کے ہیں یا 10ویں تک کے ہیں، ان کے سمجھنے میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی دقت ہو یا وہ اس کی اہمیت نہ جان سکیں. ان کی عمر 15-16 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہ کھیل کود والی لاؤ والی پن والی زیادہ ہوتی ہے. تو اس عمر تک کے بچوں کے لیے، ان کے گارجین کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے کون کون سی صلاحیتیں ضروری ہیں اور دیکھتے رہنا ہے کہ یہ صلاحیتیں بچوں میں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. 10ویں کے بعد عموماً لڑکے جو ہے یا طلبا کہیں کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جاتی ہے. عام طور سے ہمارے سماج میں اس وقت 10ویں کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ مان کر کے چلنا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ شاید پڑھنے کا شوق ہے، ورنہ اکثریت 10ویں کے بعد، اگر میں گاؤں کی سطح پر کہوں تو 10ویں کے بعد چھوڑ دیتی ہے اور اس کے نگاہوں کے سامنے صرف یہ بات رہتی ہے کہ مجھے پاسپورٹ بنوانا ہے اور باہر جانا ہے. یہ سب سے بڑا اس کا بوجھ ہوتا ہے جو کہ افسوسناک ہے. خیر، 10ویں کے بعد کے جو طلبا ہیں ان کے گارجین کے لیے بھی جاننا ضروری ہے اور خود ان کے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ جو صدی چل رہی ہے اس میں کن چیزوں پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کچھ اسکلز ایسی ہیں، کچھ مہارتیں ایسی ہیں جس کا سیکھنا یا جس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ وہ اسکلز ہیں یا وہ مہارتیں ہیں جو 99% ہمارے اسکول اور مدارس ہمارے طلبا کو نہیں دیتے ہیں. 99%، 1% صرف اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ انا کا کچھ حصہ برقرار رہے کہ ہاں بھائی کچھ چیزیں تو ہوتی ہی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی دیکھنے میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں. ورنہ کیا مدرسے ہوں اور کیا اسکول ہوں، چونکہ دونوں دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے کسی ایک طرف جھکاؤ کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. دونوں کو بہت اچھے طریقے سے جاننے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 99% وہ اسکول ہوں، وہ کالج ہوں، وہ یونیورسٹیز ہوں، وہ اس پہلو سے توجہ نہیں دیتی. 3 اسکلز بیان کی جاتی ہیں جس کا اس 21ویں صدی میں سیکھنا یا جاننا نئی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہو. اس میں سے پہلے نمبر پر جس کو بیان کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے وہ ہے لرننگ اسکل. لرننگ سیکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے کہ کیسے کوئی چیز سیکھی جائے. دوسری چیز کو کہا گیا ہے لٹریسی اسکل. اس کو خواندگی کی جو ہے مہارت کہا گیا ہے کہ چیزوں کو سیکھ کر کے، جان کر کے اس میں سے چیزوں کو نکالا کیسے جائے
اور تیسری اس کے بعد چیز ہے سوشل اسکل، جس کو سماجی مہارتیں، اگر اس کو کہا جائے کہ سماجی طور پر ہم کتنا لوگوں سے اٹیچ ہیں اور اس کی جو مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہوتی ہیں وہ اس کے ذمے میں بحث میں آتی ہیں۔ ان تینوں پوائنٹس پر اگر بات کی جائے تو اس وقت ممکن نہیں، اس لیے جو صرف پہلی والی چیز ہے چونکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اسکولوں سے جڑ جاتا ہے، اداروں سے جڑ جاتا ہے، اور ان تینوں چیز یعنی اس پہلی چیز سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو طلباء ہیں اور نئے عمر کے لوگ ہیں، یہ خود کوشش کرتے بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس کی، کیونکہ بعد کی جو دو چیزیں ہیں لٹریسی اسکل اور سوشل اسکل کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے تھوڑا بہت کچھ لوگوں سے ملنا پڑے گا، کچھ اس فیلڈ کے میدان میں جانکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے مدد لینی پڑے گی، ان کے تجربات معلوم کرنے پڑیں گے کہ کیسے انہوں نے سیکھا اور اس فیلڈ میں کیسے انہوں نے اپنا مقام اور پوزیشن بنائی ہے۔ تو ان دو کو چھوڑ کر کے صرف پہلے سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، گارجین حضرات سے اس حیثیت سے کہ وہ اپنے بچوں کے حوالے سے اگر جائزہ لے سکیں تو ان پر بڑا احسان اور کرم ہوگا، اور بڑے ساتھی اگر ہیں یا 10ویں کے بعد کے تو وہ بعد میں یہ شکایت نہیں کریں گے کہ گریجویشن کرنے، پی جی کرنے، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد بھی کوئی جاب تو نہیں مل رہی، انکم کا ذریعہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ شکایت اب عام ہو رہی ہے کہ جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا جابس کم ہوتی جا رہی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ جاب لیس زیادہ ہیں، پڑھے لکھے بے روزگاروں کی فوج ہے۔ آپ سے کہتے ہیں اس مثال سے سمجھیے کہ ایک ریاست میں 3200 کے قریب چپراسی کی پوسٹ آتی ہے اور اس کے لیے 10,000 پی ایچ ڈی فارم اپلائی کرتے ہیں۔ یہ انتہا ہے، مذاق ہے اس تعلیم کا، اس ڈگری کا، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد چپراسی بننے کے لیے آپ پی ایچ ڈی کرایا جائے گا، کیا اس کے لیے آپ فارم کریں گے؟ پی ایچ ڈی اسکالر یا پی ایچ ڈی کیے ہوئے تو پرائمری میں نہیں ہوتے ہیں، سیکنڈری میں نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈگری کالجز میں ان کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے یا یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، وہ ایلیجبل نہیں ہوتے ہیں کہ پرائمری میں فارم بھر سکیں، ثانوی میں یا سیکنڈری یا سینئر سیکنڈری وغیرہ میں نہیں، زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹر کالجز میں کچھ گاڑی چل جائے گا، ورنہ پھر یو جی کالج، پی جی کالجز جو ہوتے ہیں، ڈگری کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز اسی میں ان کے ہو پائے، یہ ڈگری جو دی گئی ہے تو اس کا مان سمان بھی رہے، اس کی اہمیت رہے، لیکن نظر کیا آ رہا ہے کہ چپراسی کی پوسٹ کے لیے 3200 کے قریب آئی ہے اور 10,000 سے زیادہ اس کے لیے لوگ اپلائی ہیں۔ مطلب کیا نکل کر کے آیا کہ ڈگری تو حاصل ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ صلاحیتیں پیدا نہیں کی گئی، اس کی وجہ سے وہ جگہ خالی جا رہی ہے یا اس جگہ کو فل نہیں کر پا رہی، اس کے لائق نہیں ہوگا۔ خیر، تو پہلے نمبر پر جو بات آ رہی ہے لرننگ اسکل کا، لرننگ اسکل میں جو باتیں خاص طور سے اس کے تحت جو ہے وہ 4 باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان چاروں میں سے 2 سے متعلق میں یہاں پر بات کروں، چاروں کی حاجت ہوں۔ پہلا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تخلیقی صلاحیت کتنی ہوتی ہے، کوئی ایشو یا کوئی مسئلہ یا کوئی پرابلم اگر آ رہی ہے تو اس کا حل نکالنے کی کہیں پر بھی ہمارے ذہن و دماغ میں راستہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے۔ مثال کے طور پر گاؤں کی سطح پر ایک بات اگر کی ایسے سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ابھی بارش کو جم کر کے ہو جائے تو ہمارے گاؤں کا ایک حصہ ایسا ہوگا جہاں پر کھیتی کرنے کی شاید نوبت نہ آئے یا کھیتیاں خراب ہو جائیں اور پانی کی نکاسی نہ ہو سکے، پانی کی نکاسی نہ ہو سکے، اور یہ مستقل ایشو پچھلے 15-20 سالوں سے ہے کہ اس جگہ پر یا وہ 25-50 بیگھہ کے قریب جو ہے وہ زمینیں ایک فصل تباہ ہو جائے اور ابھی بھی مستقل حل نہیں نکل پائے۔ اب اس گاؤں کے اندر اگر تخلیقی صلاحیت موجود رہی ہوتی، باہر سے کوئی سپورٹ نہ ملتا، کچھ نہ ملتا، تخلیقی صلاحیت موجود رہتی تو بہت سارے مسائل کو اس کے ذریعے سے حل کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا، یا بہت بڑا کردار اس میں تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ لے کر کے سامنے آتی ہے اور کہیں نہ کہیں سولوشن نکلتا ہے۔ خیر، اس کے بعد دوسرے نمبر پر معاملہ جو آتا ہے کولیبوریشن کا آتا ہے۔ کولیبوریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر کے کام کرنے کا معاملہ، ٹیم ورک کا معاملہ، گروپ کی شکل میں کام کرنے کا معاملہ۔ 21ویں صدی میں تنہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کوئی بزنس یا کوئی کام یا کوئی ادارہ یا کوئی چیز آگے لے کر کے بڑی سطح پر جا سکوں تو ناممکن یہ بات ہے، کیونکہ
آدمی ایک چھوٹے سے کام کے لیے اتنے لوازمات بڑھا دیے گئے ہیں، اتنی چیزیں اس سے جوڑ دی گئی ہیں. جو ایک دکان اس وقت چلا رہا ہوگا ٹھیک ٹھاک اس مارکیٹ میں، اس بازار میں، اس کا اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ اس دکان کو پراپر لیگلائز کرنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. دکان حاصل کرنے سے لے کر کے اس کا جو ہے وہ ٹی این نمبر لینے کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے اس میں مال لانے کا معاملہ ہو، ٹیکسز کا معاملہ ہو، پھر اس کے بعد مارکیٹ کی مفہوم وغیرہ کو سمجھنے کا معاملہ ہو، باہر سے مال کون سی جگہ پر کس ریٹ پر ملتا ہے، یعنی درجنوں قسم کی چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی. اور یہ ہر فیلڈ کا معاملہ ہے. کوئی اگر ڈاکٹر بن کر کے آیا ہے تو ڈاکٹر کی ڈگری لے کر کے اس کی ڈاکٹری نہیں چلنے لگتی ہے، بلکہ اس فیلڈ سے بھی جڑی ہوئی یہ ساری مہارتیں کہیں نہ کہیں کام آتی ہیں. جو مہارتیں نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر بھی بیٹھے بہت سارے بچی مار رہے ہوتے ہیں، 5 سال 8 سال گھسیٹتے ہیں اپنے آپ کو، تب جا کر کے رننگ موڈ میں آتے ہیں. تو ٹیم ورک اگر اسی میں آ جائے تو کچھ افراد کے اندر بولنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، کچھ کے پاس جو ہے آفیشیل کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ لین دین کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کے پاس کچھ اور صلاحیت ہوتی ہے. 5 لوگ 5 صلاحیتیں لے کر کے اس کے بعد اس چیز کو آگے بڑھا لے جاتے ہیں. 21ویں صدی میں اگر کسی کو اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے اندر یہ ہنر کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ 5 لوگوں کو لے کے کیسے آگے چل سکتا ہے. تنہا نہیں کر پائے. یہ ہر آنے والے دن یہ کام مشکل ہوتا جائے، مشکل ترین ہوتا جائے. اور جو ٹیم کی شکل میں ہوں گے، جو گروپ کی شکل میں ہوں گے، وہ پورے کے پورے ملک کے جو وسائل اس پر قبضہ کرتے چلے جائیں. یہ اڈانی ایک فرد کا نام نہیں ہے، وہ ایک پہچان ضرور ہے. وہ اڈانی ایک گروپ ہے، اور یہ اڈانی گروپ جو ہے لاکھوں کی تعداد میں اس کے افراد ہیں، اور وہ ملک کے بڑے بڑے جو ہے وسائل کو خرید رہا ہے. یہ پرائیویٹائزیشن میں جو پورا معاملہ چلتا ہے کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ یہ بڑے بڑے گروپ ہوتے ہیں. تو کولیبوریشن کا معاملہ، ٹیم ورک کا معاملہ ہے. تیسری اس میں جو صلاحیت آتی ہے وہ کمیونیکیشن کی ہوتی ہے، کہ بات دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت. یہاں پر جو ہے اسی ایک پوائنٹ کو کمیونیکیشن والے کو، چونکہ ہمارے بچوں سے جڑا ہوا ہے، اسی ایک پوائنٹ پر بس بات ہو پائے گی. وہ حالانکہ وہ وقت بھی تقریباً ہو گیا، 5 منٹ میں اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیت، بات کو پہنچانے کی صلاحیت، بات کرنے کی صلاحیت، اپنی بات کو، اپنے مفہوم کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیتیں پیدا ہو رہی تھی. امریکہ کے 2 بہت بڑے جو ہے رائٹر تھے، انہوں نے کتاب لکھی جو بیسٹ سیلر بک قرار پائی وہاں پر. اس کتاب کا نام ہے 12 Habits That Hold Good People Back. کہ وہ 12 عادتیں جو بڑے اچھے قسم کے لوگوں کو پیچھے لے کے چلی جاتی ہیں. الٹا ریورس چلا جاتا ہے. بہت اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کے اندر 12 جو عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. پہلے نمبر پہ جو انہوں نے کہا ہے وہ ان کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیت نہیں ہوتی، بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، سلیقہ نہیں ہوتا ہے کہ بات کیسے پہنچائیے. کمیونیکیشن کے اندر میں 3 باتیں آتی ہیں عموماً. جب بھی کمیونیکیشن کی بات ہوتی ہے، ابلاغ کی بات ہوتی ہے، بات پہنچانے کی، تو 3 پوائنٹ اس سلسلے میں ذکر کیا جاتا ہے. پہلا نمبر اس میں ہوتا ہے کہ آپ سچ کتنا بولتے ہیں، آپ صحیح کتنا بولتے ہیں، آپ کی گفتگو صحیح اور درست کتنی ہے. آپ بزنس میں ہو، آپ ڈاکٹری لائن میں ہو، آپ ٹیچنگ لائن میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، اگر سچے ہیں تو وقتی طور پر تھوڑی سی وہ مشکلات آئیں گی، لگے گا کہ لوگ نہیں آ رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے جو آپ کو اعتبار حاصل ہوگا، کبھی کوئی وہ اعتبار مرتے دم تک چھین نہیں پائے. اور اس فیلڈ میں ایک مثال میں دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وکالت کا میدان جھوٹ کا تمہار ہوتا ہے. سب سے زیادہ جھوٹ وکالت کے میدان میں بولا ہے. حالانکہ اسی گاؤں کے مشہور وکیل مرحوم ہو گئے، شفیع وکیل صاحب کا نام لوگوں نے سنا ہوگا. ان کے بیٹے میرے استاد ہوتے ہیں اتفاق سے. انہیں کے ذریعے سے ان کے بارے میں پتا چلا. پھر میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا تو ان کی عظمت میری نگاہوں میں اور بڑھی کہ ان کی سچائی کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے اس میدان میں نہ صرف ان کی شہرت ہوئی بلکہ ان کے بیٹے بھی اسی کے نتیجے میں بہت آگے تک نکلے. ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی اور یہ مشہور ہے بات کہ اگر آپ کوئی کیس لے کر کے جاتے تھے، کوئی بھی کیس لے کر کے جاتا تھا سول کے دل کو دیکھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کیس میں ہار جاؤں گا. ان کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ کیس لے کر کے آنے والا بے ایمان ہے، فراری ہے،
اور غلط طریقے سے زمین قبضہ کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، کہہ دیتے تھے کہ میں تمہارے جھوٹ کے ساتھ جھوٹ نہیں ملا سکتا. یہ پہچان تھی، یہ شناخت تھی اس میدان میں، اور چھوڑ دیتے تھے اس کیس میں. حالانکہ اس طرح کے کیسز میں خوب موٹی رقم ملتی ہے، جھوٹے کیسوں میں تو رقم ملتی ہے. سچے والے نے کہا اتنا معاملہ ہو تو 500,000 روپے تاریخ پر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شہر کے مشہور ترین اعظم گڑھ کے مشہور ترین صرف وکیل ہی نہیں بنے، لوگ ان کو پنچ بنا کر کے اپنی میٹنگوں میں لے کر کے آتے تھے، اور جو فیصلہ کر دیتے تھے لوگ اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے تھے. اس وجہ سے اپنے میدان کے سچے تھے، اپنے قول کے سچتے تھے، اس میدان میں صداقت ان کی کھولتی تھی. تو کمیونیکیشن اسکل میں صداقت، سچائی، سچ بات کہنے کی ہمت اور جرأت ہونی چاہیے. دوسری اسی سے جڑی ہوئی بات ہے رائٹنگ اسکل، لکھنے کا کچھ طریقہ ہے. یہ ہائی اسکول کر لیتے ہیں، انٹر کر لیتے ہیں، ایون گریجویٹ ہو جاتے ہیں، پی جی ہو جاتے ہیں، 4 لائن لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے. یہاں پر میں ٹارگیٹ دے دیتا ہوں گارجین کو کہ آپ کے بچے چاہے مدرسے میں پڑھے ہو یا کسی اسکول میں پڑھے، 5ویں میں اگر آپ کا بچہ ہے یا 5ویں پاس کر گیا ہے تو اس کو اپنے گھر ایک ایگزام لینے کے لیے بیٹھا کر کے اس سے کہیے گا کہ اس گھر میں جتنے تمہیں سامان دکھ رہے ہیں اس کو ایک کاپی پر ذرا سا لکھ کر کے لے لو. کوئی مضمون نہیں لکھنا ہے، کوئی اس سے نہیں لکھنا ہے. آپ اس سے کہہ دیجیے کہ اس گھر میں جو تمہارے گھر میں یا تمہارے کمرے میں جتنے سامان دکھ رہے ہیں اس کو لکھو. 10-15 چیزیں وہ لکھے گا. اگر آپ یہ دیکھ لے رہے ہیں کہ وہ صحیح لکھ لے رہا ہے تو چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہو یا مدرسے میں پڑھ رہا ہو، صحیح اگر لکھ گیا تو سمجھ لیجیے کہ بچہ صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے. میں سب سے نچلی سطح بتا رہا ہوں، صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے. اور اگر غلط لکھ رہا ہے، بھلے وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، بھلے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کا پیسہ ضائع جا رہا ہے. یہی معاملہ آپ 5ویں تک کے بچے کے ساتھ اپلائی کر لیجیے. اس سے کہیے کہ ذرا 4 لائن، آج مان لو تم بیمار پڑ گئے ہو، اسکول نہیں جا سکتے ہو، تو 4 لائن لکھ کر کے پرنسپل کے نام پر کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس زبان میں چاہو. اسکول میں اگر پڑھنا ہے تو ذرا انگلش لکھ دو. انگلش میڈیم کا ذرا سا بھوت جو چڑھا کر وہ بھی سامنے آ جائے. انگلش آ کے نہیں لگے، اچھا نہیں انگلش آ رہی ہندی میڈیم ہے تو ذرا ہندی بھی لکھو 4 لائن. اور اگر مدرسے میں ہے، بچی ہے اپنی 8ویں میں یا لیول 200 میں ہے تو اس سے کہیے کہ ذرا سا اردو میں 4 لائن لکھ دو. یہ درخواست میں لے جا کر کے خود ہم کا اسکول میں اس کا دیکھیے کہ وہ 4 لائن لکھنے میں اس کی کتنی غلطیاں ہو رہی. صحیح لکھ پا رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریے، صحیح نہیں لکھ پا رہی ہے سمجھ لیجیے آپ کا پیسہ ضائع جائے. بالکل صاف سی بات ہے. اور آخری اس میں جو چیز ہوتی ہے جس کا تعلق خاص طور سے آگے چل کر کے بزنس میں، جابس میں اور جگہوں پر ضرورت پڑتی ہے، وہ اس باڈی لینگویج کی ہوتی ہے. باڈی لینگویج یہ ہے کہ آپ بات کریں تو بات کے ساتھ ساتھ حرکات و سکنات، آپ کے ہاتھ کے اشارے، آپ کے چہروں کی اتار چڑھاؤ، ہاتھ وغیرہ کے جو ہے وہ اشارے، 80% اس وقت دنیا میں گفتگو کرنے والے کی اس باڈی لینگویج کو دیکھا جاتا ہے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ جب یہ گریجویشن کر کے یا پی جی کر کے جب انٹرویوز وغیرہ میں جاتے ہیں یا کہیں پریزنٹیشن دینا ہوتا ہے تو وہاں بیٹھتے ہی اوپر سے نیچے تک پسینے میں شرط ہو گئے. یہ تو وہ پہلو تھا. دوسرا پہلو ذرا سا دیکھ لیجیے، دوسرا پہلو دیکھ لیجیے کہ یہ صلاحیتیں نہ ہونے کی وجہ سے رائٹنگ کی یا باڈی لینگویج کا جو معاملہ ہے یا اسی طریقے سے جو ہے کمیونیکیشن کا آپ جس میں کہہ رہے نہ ہونے کی وجہ سے ہر آنے والے دن اب گورنمنٹ کا انفلوئنس ہماری ذات تک بڑھتا جا رہا ہے. کبھی بھی کسی کے بھی متعلق کچھ پوچھ کر چاہ سکتی ہے، گھر کے متعلق آ سکتی ہے، پرسنل ڈاکومنٹ سے متعلق چیزیں آ سکتی ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ گاؤں کی سطح پر کیس مقدمات تو خوب چل ہی رہے ہیں، اس میں فرضی معاملہ بھی خوب چلتا ہے، تو کبھی کوئی نوٹس آ گئی. اب جو نوٹس لے کر کے آنے والا ہے اس سے آپ کیسے بات کریں گے؟ اور بالکل اگر وہ وردی والا آ جائے تو پردھان کو فون کریں گے کہ میرا پردھان تیاری کہاں سے آ گیا ہے، ذرا دیکھ لیجیے ٹیبل کی. وہ دیکھے گا بھائی، کیوں وہ دیکھے گا؟ پڑھے لکھے آپ بھی ہوں گے، 8ویں تک پڑھا ہوگا، 10ویں تک پڑھا ہوگا، 4 کلاس کوشچن آپ بھی کریے، پوچھ لیجیے کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ کو جا کے کنسلٹ کر لیجیے گا پردھان سے یا کسی سے بھی جو سے باہر نکل رہے ہیں. سفر یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ٹرینوں میں عموماً سفر کرتے ہیں، ٹکٹ کے مسائل آتے ہیں یا سفر میں اور بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں جو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، کمیونیکیشن اسکل نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے.
اور ذرا سی اس صلاحیت کا استعمال کر لیا جائے تو کتنی آسانی اور کتنی سہولت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور تو آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر دے رہا ہوں، میں نے 2 آیت قرآن کی پڑھی ہے، آخری میں اس کو اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ سورہ رحمان کی 4 آیت میں کہا گیا ہے علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیان کی صلاحیت عطا کی ہے، اس کو گویائی کی صلاحیت عطا کی ہے، کمیونیکیشن اسکل اس کے اندر انبلٹ کی ہے۔ سورہ اقرا کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی بھی 4 آیت وال پڑھی ہے علمہ بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا ہے۔ تو لکھنے کی صلاحیت کا معاملہ ہو، رائٹنگ اسکل کا معاملہ ہو، کمیونیکیشن اسکل کا معاملہ ہو، یہ ہر انسان کے اندر انبلٹ ہے، ہر ایک کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا لڑکا کمزور ہے دماغی طور پر، ذہین میں غلط بات ہے، غلط بات ہے، ورنہ اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی۔ اس نے سب کے لیے یہ کہا ہے کہ اس نے بولنا سکھایا ہے، اس نے سب کے بارے میں کہا ہے کہ لکھنا سکھایا ہے، بس یہ کہ وہ چھپی ہوئی چیز ہے، اور اس چھپی ہوئی چیز کو نکالنے کا کام پہلے نمبر پر گارجین، دوسرے نمبر پر اسکول آتے ہیں۔ گارجین نہیں نکال پاتے ہیں تو اسکول کے لیے محنت کریں نچلی سطح پر، اور اگر یہ صلاحیت ابھار نہیں پا رہے ہیں اسکول کے لوگ، گارجین کو پہلے ذمہ دار رہیں گے، دوسرے نمبر پر مجرم بھی ہمارے اسکول سے۔ تو غور کریے، سوچئے، ہمارے یہ جو بچے 5-5 کلو کا بیگ لے کر کے اسکول روزانہ آتے جاتے ہیں، یہ 5ویں 8ویں 10ویں کے بعد کیا اتنی سی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جا رہی ہے کہ 4 لائن لکھ سکیں یا 4 جملہ ان کو کہیں کھڑا کر دیا جائے تو بول سکیں۔ اگر اتنا بھی نہیں لکھ پا رہے ہیں، نہ بول پا رہے ہیں، یہ پورا کا پورا کہا جائے گا کہ پورا کا پورا صرف جال ہے، فراڈ ہے، عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ چاہے جو بھی اس کو سمجھا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو میری طرف سے بہت سخت جملہ سمجھ کر کے پھیلایا جائے کہ میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں، لیکن میں اس کو فرضی ہی کہوں گا اور اپنی مستقبل کے بچوں کی تباہی میں شامل لوگوں کو سمجھوں گا۔ تو اپنے بچوں کو 21ویں صدی کی اگر صلاحیتیں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو سکیں، کارآمد ہو سکیں، یہ جو چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اس پر تھوڑا سا سوچ لیجیے گا، غور کر لیجیے گا۔ جو سوچے گا، غور کرے گا، فائدہ اس کا ہوگا۔ باقی میرا کیا فائدہ ہوگا وہ میں جان رہا ہوں، مجھے اس کا فائدہ مل رہا ہے نہیں مل رہا مجھے نہیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حالات کے مطابق اپنی نسلوں کی اسکلز کو اور ان کی مہارتوں کو ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔